أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں جو اس وقت مسلمانوں پر ملک میں پریشانی آئی ہوئی ہے وقف کی پراپرٹیوں کے تعلق سے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی تھیں کہ ہمارے ملک میں وقف کی یعنی کہ وقف بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں، جو پراپرٹیاں ہیں، اس پر حکومت کی ناپاک نگاہ پڑ چکی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، اور بہانہ یہ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ مسلمانوں کے مدد میں، مسلمانوں کے لیے سہولت کے لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے 3 طلاق کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے یہی آواز اٹھائی تھی کہ ہم لوگ مسلمان عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ حقیقت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مچھلی کا شکار کوئی آدمی کرنا چاہے تو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے مچھلی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹی مچھلی کو شکاری کے طور پر پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر بڑی مچھلی کیا کرتی ہے کہ بھئی یہ میرے لیے کھانا ہے، وہ سمجھ کر آ کر اس کو اپنا نوالا بناتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ بڑی مچھلی شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کی حکومت کی پالیسی ہے، آج کی گورنمنٹ کی ایک ذہن ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں لمبے چوڑے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، مسلمانوں کی مدد کرنے کا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے مسئلے اٹھے ہیں، 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا اور اسی طریقے سے حجاب کا مسئلہ اٹھا۔ حجاب کے مسئلے کو تو ان لوگوں نے اتنا زیادہ بڑھاوا دیا کہ ہماری کتنی بچیاں جو کہ کالجوں میں پڑھ رہی تھیں ان کے ساتھ بے عزتی کی گئی، اور حجاب پہن کر آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو کلاس میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بہت سارے بچے انہوں نے اپنا کیریئر ختم کر دیا، اپنا فیوچر ان کا برباد ہو گیا۔ تو ایسی بہت ساری ہمارے سامنے چیزیں ہیں۔ حقیقت میں
یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور ایک مسئلہ اٹھا تھا یونیفارم سول کوڈ کا، کہ انڈیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قسم کا لا رہے گا، مسلمانوں کے لیے الگ نہیں، ہندوؤں کے لیے الگ نہیں، عیسائیوں کے لیے الگ نہیں، سب کے لیے ایک ہی۔ تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ایسی لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں، اور جس کو دیکھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ 3 طلاق کو لے کر بھی بہت سارے ہمارے مسلمان دھوکہ کھا چکے تھے۔ اور مسئلہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، مسلمان اس طرف سوچتا نہیں، مسلمان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ بس دنیاوی اعتبار سے جو چیز سامنے آتی ہے اسی کو لوگ سچ سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ طلاق کا مسئلہ آج وہ لوگ جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ اس چیز کو لے کر بدنام کرتے ہیں اسلام کو، کہ بھئی دیکھو اسلام کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ختم، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ بھئی طلاق تک معاملہ مت لے کر جاؤ، قرآن کہتا ہے کہ طلاق تک معاملہ مت لے کر جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ مجبوری کے درجے میں جائز ہے، حلال ہے، لیکن حلال ہونے کے باوجود بھی اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے، جائز ہونے کے باوجود بھی اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہو رہی ہے، دونوں ایک ساتھ مل کر زندگی نہیں گزار سک رہے ہیں، تو اس وقت شوہر کو حکم دیا گیا کہ بھئی اپنی بیوی کو کیا کرو، سمجھاؤ۔ بیوی غلط کام کر رہی ہے اور بیوی جو ہے غلط راستے پہ جا رہی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کے زندگی گزار رہی ہے، تو بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کو حکم ہے کہ شوہر کیا کرے، اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اور یہی کام شوہر کرتا ہے تب بھی شریعت بیوی کو حکم دیتی ہے کہ اپنے شوہر کو کیا کرو، سمجھا لو۔ اگر مسئلہ سمجھانے پر سلجھتا نہیں ہے، دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی ختم نہیں ہوتی، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے وہ لوگ زندگی نہیں گزار سکتے، تو ان کے لیے حکم دیا گیا کہ بھئی 1 طلاق دو، 1 طلاق دے کے کیا ہو جاؤ، خاموش رہو۔ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، اس کو 1 طلاق، پہلا طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو اور اپنی بیوی کو اختیار رہتا ہے کہ بھئی دونوں اپنی غلطی کو معاف کر کے اپنی زندگی پھر سے شروع کر لیں۔ اور یہ بھی مصلحت میں حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد دونوں ایک ہی گھر میں زندگی گزاریں۔ کب تک؟ جب تک کہ دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو جائے۔ اگر دونوں کو سمجھ میں آ گئی بات، بھئی غلطی ہم سے ہوئی ہے، دونوں کیا کریں، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر کے زندگی شروع کریں۔ نہیں، اگر 1 طلاق دینے کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، اس کے بعد بھی دونوں کے درمیان محبت نہیں ہوتی، دونوں مل کر زندگی نہیں گزار سک رہے ہیں، تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ دوسری طلاق دو۔ دوسری طلاق دے کر بھی کچھ دن رکو، معاملہ اگر سلجھ جاتا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ 2 طلاق ہونے کے بعد اگر دونوں ملنا چاہیں، زندگی گزارنا چاہیں، تو یہی میاں بیوی کیا کریں، پھر دوسری مرتبہ نکاح کر لیں۔ شوہر اپنی بیوی، وہی پرانا شوہر وہی پرانی بیوی ہے، لیکن دونوں کے درمیان نکاح ضروری۔ اس کے بعد شوہر کیا کرے، پھر نئے سے
اپنا مہر ادا کرے، اس کے بعد زندگی آگے گزر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر 2 طلاق دینے کے بعد بھی تمہاری زندگی ممکن نہیں ہے، ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، تو آخری درجہ تمہارے لیے تیسرا طلاق کا ہے۔ اور جتنی باتیں قرآن میں حدیث میں کہی گئی ہیں، اگر وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے تب بھی ہمارے لیے خیر ہے، اگر وہ چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ فلانی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں، فلانی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے۔ مثال کے اعتبار سے شریعت میں اچھا کپڑا پہننا اور اسی طریقے سے پاک صاف رہنا، نظافت کے ساتھ رہنا، خوشبو استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں اگر اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر یہی چیزیں حج میں جا کر، حج کے درمیان میں، عمرے میں جا کر عمرے کے درمیان میں کرتا ہے تو گناہ ہوگا۔ عمرے کے درمیان میں، حج کے درمیان میں کوئی آدمی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور اسی طریقے سے شو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیر کی اوپر کی ہڈی نظر آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عطر اور خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا۔ وہاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہی چیز ہم اپنے گھر میں رہ کر کریں گے تو ثواب ملے گا، اور یہی چیز جب ہم عمرے میں یا حج میں جا کر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتی بات، پھر بھی ہم لوگ کریں گے، کیوں؟ ضروری ہے، نہیں کرے تو حج ہمارا ادا نہیں ہوتا، عمرہ ہمارا ادا نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، سمجھ میں آئے تب بھی ہم کو عمل کرنا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہم کو عمل کرنا ہے۔ اسی کو شریعت کہا جاتا ہے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ بہت ساری چیزیں ہر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس چیز کو سچ مان کر اسی طریقے سے زندگی گزارنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن حدیث میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، وہ اس میں ہمارے لیے خیر خواہی ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی بہت ہی آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر آ جائیں گی۔ تو اس لیے جو چیز سمجھ میں آئے اس پر بھی عمل کرنا ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا تھا، تو اس وقت بھی بہت ساری قربانی مسلمانوں نے دی، بہت سارا ہم نے مجاہدہ کیا، محنتیں کی۔ تو یہ تمام چیزیں مسلمان کی ہمدردی میں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں ہوتی ہیں، اور جان بوجھ کر یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اور مسلمان کو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک مسئلہ اب ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وقف بورڈ کے جائیدادوں اور وقف بورڈ کے پراپرٹیوں کے تعلق سے، کہ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ بھئی تمام جتنی بھی جائیدادیں ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، وہ پورے ہمارے اختیار میں آ جائیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ واقف کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی ہے، وہ آدمی اپنی ایک زمین اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہے، تو اب یہاں جو آدمی اللہ کے نام پر اپنی زمین دے رہا ہے اس کو واقف کہا جاتا ہے، اور جو زمین دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کہا جائے گا۔ تو اب اس کا ارادہ کیا ہے کہ بھئی یہ زمین میں مسجد کے لیے دے رہا ہوں، اب وہ زمین قیامت تک کے لیے مسجد کی ہو جائے گی، اس کے اوپر کسی دوسرے کی کوئی حکومت نہیں چلے گی، کسی آدمی کی کوئی حکومت نہیں چلے گی۔ ہاں اتنا تو ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کا، اس زمین کی کوئی نگرانی کرنے والا ایک آدمی متعین رہتا ہے، جیسا کہ مسجدوں کے لیے متولی رہتا ہے،
اسی طریقے سے وقف کی جائیدادوں کے لیے، وقف کی زمین کی حفاظت کے لیے ایک آدمی متولی کے طور پہ اس کو جو ہے اپائنٹ کیا جاتا ہے. وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اب مثال کے اعتبار سے یہ زمین ہے، اس میں مسجد بنی ہوئی ہے. سمجھو کہ بھئی کسی آدمی نے یہ زمین جو ہے وقف کر دی اللہ کے گھر کے لیے. اب اس آدمی کا ارادہ ہے اللہ کا گھر بنانا، اور وہ آدمی دے کے دنیا سے چلا گیا، اور بعد کے لوگ آ کر اس میں اپنی مرضی چلانا چاہیں تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی اب تمہارا کوئی فیصلہ نہیں چلے گا. دینے والے کے ارادے کے اوپر رہتا ہے کہ جو آدمی اپنی چیز جس ارادے سے دے کر چلا گیا اسی کے مطابق اس پر عمل ہوگا. تو یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی ہے کہ جو آدمی اپنی زمین ہو، اپنی کوئی بھی چیز ہو، جس مقصد کے لیے دے رہا ہے اس چیز کو اسی مقصد میں ہم استعمال کریں گے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں. تو یہ آج اس زمانے میں نہیں بلکہ کئی ہزار سال پہلے سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پر عمل ہوتا تھا. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، اب ان تمام باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کی نیت خراب ہو چکی. کیوں خراب ہوئی؟ اس وجہ سے خراب ہوئی کہ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے انڈیا میں وقف بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں، وقف بورڈ کی جو پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اور جس کی قیمت، جو پراپرٹیز ہیں، بلڈنگیں وغیرہ ہیں، ان کی قیمت 2020 پر 4 کا نہیں، یہ ریکارڈ 2020 پر 2 کا ہے. 8,60,000 پر 5,640 پر 6 روپے یہ پراپرٹیز کی جو ہے قیمت بنتی ہے. یہ زمینیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ زمین جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. زمینیں کتنی ہیں؟ 9,40,000 ایکڑ زمین ہے، یعنی کہ قریب 10,000 ایکڑ زمین وقف بورڈ کے پاس ہے. اور یہ زمینیں سب اور یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ اس پہ بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ ہمارے اس ہندوستان میں جیسا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلوں کا زمانہ تھا، تو اس وقت سے ہمارے بڑے جو تھے مسلمان، جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس پیسے وغیرہ تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے، مدرسوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے اپنی زمینیں دے کر چلے جاتے تھے. اب جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں صرف زبان پر بات چلتی تھی. کوئی آدمی زبان سے وعدہ کر لیا تو بس وہ زمانہ ویسا تھا. آج کے زمانے کے جیسا نہیں. آج کے زمانے میں لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں کسی بات کا کوئی لوگ وعدہ کر لیے اس بات کو پورا کرتے تھے. لکھنا وغیرہ کوئی اس زمانے میں نہیں تھا. تو اس طریقے سے یہ جائیدادیں اور یہ زمینیں پوری ہمارے بڑوں نے اللہ کے لیے، مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے انہوں نے نکال کر دے دی. اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا، یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہو گئے، تو ہندوستان میں رہنے والے بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے. تو پاکستان جانے والوں میں سے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری زمینیں، جائیدادیں تھیں. ان میں سے، ان جائیدادوں، ان زمینوں میں سے اس وقت کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بہت سارے زمینوں، بہت ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا. اور کچھ زمینیں، کچھ جائیدادیں بچی ہوئی تھیں. تو اس کے لیے 1950 پر 5 میں ایک قانون بنایا گیا وقف بورڈ کے تعلق سے، اور وہ تمام جائیدادیں، وہ تمام زمینیں اس لیے کہ مسلمانوں کی تھیں تو مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وقف بورڈ کے حوالے کر دیا گیا. تو اس طریقے سے اس زمانے سے یہ عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس زمین اتنی ہے تو میں کیا کروں گا، میرے زمین پر ایک اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا. آج بھی یہ کام چل رہا ہے.
تو ان لوگوں کی نیت خراب ہو چکی ہے اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پوری زمینیں آج ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 10 سال میں کہ کتنی مہنگائی بڑھ گئی، کتنی قیمت زیادہ ہو گئی چیزوں کی، اور یہ آج کے زمانے میں وہ آدمی جو کہ مہینے میں 10 سے 15 ہزار کماتا ہو اس کا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ سب لوگ ہم تجربہ کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں ایک عام فیملی کے لیے کم سے کم 40 سے 50 ہزار روپے کا خرچہ آ رہا ہے، اور ہر چیز اس میں جو ہے ہماری حکومت جو ہے بیچ کے کھا گئی، بڑی بڑی پراپرٹی جو ہے حکومت بیچ کے کھا گئی ہے۔ اب اس کی نیت اور اس کی نگاہ وقف کی جائیدادوں پر، وقف بورڈ کی زمینوں پر، وقف بورڈ کی پراپرٹیز پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے یہ تمام پراپرٹیز اور یہ تمام زمینیں ہمارے حوالے ہو جائیں، اور جس کی وجہ سے ہم کیا ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں، اور ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے، بہت ساری جو ہے جائیداد آ جائے۔ اس نیت سے یہ لوگ یہ پورا کام جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اب گزشتہ جمعہ میں بھی محنت ہوئی ہے ہماری مسجد میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے، اور مجھے امید ہے کہ 100 میں سے 80% لوگ جو تھے ان تمام لوگوں نے اسکینر کا استعمال کیا اور ووٹ بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جلدی میں چلے گئے، لیکن ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہر حال میں اپنا ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ ایک ایک ووٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور پورے ملک میں اتنا زیادہ جو ہے مسلمان محنت کر رہے ہیں کہ کل صبح تک ریکارڈ سروے بتا رہا ہے کہ کل صبح تک صرف اور صرف 1 کروڑ ای میل بھیجے گئے تھے۔ کل صبح سے لے کر رات 2 بجے تک 1 کروڑ ای میل بھیجے گئے، یعنی کہ 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئے۔ ایک دن میں اتنی محنت ہوئی ہے۔ اگر اور آج کا دن ہمارے پاس آخری دن ہے، آج رات 12 بجے تک وقت ہے کہ 12 بجے سے پہلے ہم کو ووٹ دینا ہے، اور ووٹ دینے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف موبائل کا استعمال کرنا ہے، اسکین کرنا، اور اسکین کرتے ہی ایک لنک آئے گا، لنک کو جو ہے ٹچ کرتے ہی اوپن میل میں چلے جائیں گے، اوپن میل میں جاتے ہی ہمارا ووٹ دے دیں گے، تو جو ہے ایک آدھے منٹ کے اندر ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر اتنا بھی کام ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے جو ہے زیادہ ہم جو ہے ہم اپنے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی حرارت کتنی ہے۔ اور یہ چیز صرف جائیدادوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جینے مرنے کا مسئلہ ہے، جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 1000 بار ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ معاملہ نہ ہو، یہ بل پاس نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو ہماری مسجدیں ختم ہو جائیں گی، ہماری عیدگاہیں ختم، اور ہمارے قبرستانیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ہمارے شہر میں پرانا عیدگاہ ہے، اور اسی طریقے سے ہماری یہ مسجد کی زمین ہے، مرکز کی مسجد کی زمین ہے، جامع مسجد کی زمین ہے۔ اس زمین کے اس زمانے کی پرانے ریکارڈ ہم کہاں سے لا سکیں گے؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں ہمارے بڑوں نے وقف کر دیا، بھئی یہ اللہ کے لیے، یہ قبرستان کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے۔ اگر وہ بل پاس ہو گیا تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی یہ یو پی کا مسئلہ ہے، بہار کا مسئلہ ہے، بنگال کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ ہمارے شہر کا بھی مسئلہ ہے، اور ہمارے شہر کے ہمارے ہر گھر کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم خاموش ہو گئے، خدا نہ خواستہ یہ بل پاس ہو گیا، تو جتنے لوگ مسلمان ہیں انڈیا میں تمام لوگوں پر مصیبت آئے گی۔ تو اس لیے اس کو جو ہے معمولی نہ سمجھیں، اس کو ضروری سمجھ کر ہر حال میں ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد ہمارے انڈیا میں کم ہے، غیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم ووٹ دے دیں تب بھی ہمارا ووٹ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہندو بھی جو ہے اس لیے اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ قانون بن جائے، اور ان کے طرف سے بھی میل بھیجا جا رہا ہے۔ وہ لوگ حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں یہ بل ہونا ہی ہونا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بل نہیں ہو۔ ان لوگوں کی طرف سے محنت ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی طرف سے بھی محنت ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہندو لوگ زیادہ ہیں اور ہم کم ہیں، اگر وہ لوگ بھی ووٹ دے دیے تو کیا ہو جائے گا؟
ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، ان کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے، اور مسئلہ جو ہے صاف ہو جائے گا، ان کے طرف سے جو ہے قانون بن جائے گا۔ تو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام، ہمارے بزرگوں نے ہم کو کتنا کہا اتنا ہم کو کرنا ہے، باقی اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ جتنا کام کرنا ہے اتنا ہم کریں، اس کے بعد اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر کام ہی نہیں کرتے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، تو ہو نہیں سکتا۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے، واجب نہیں بلکہ فرض ہے۔ اسباب کا اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، بات جو ہے لمبی ہو رہی ہے، تو مختصر طور پر عرض یہ کرنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس آج ایک دن کا وقت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ سول کوڈ کے بارے میں بھی مسئلہ اٹھا تھا، اس وقت پورے لوگوں نے مل کر ووٹ دیا تھا، تو اس وقت جتنا ووٹ ہمارا گیا تھا وہ صرف اور صرف 60 لاکھ ووٹ گیا تھا۔ اسی طریقے سے ہندو لوگ بھی اس کے بارے میں جو ہے ووٹ دیے تھے۔ پورے انڈیا سے ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف اور صرف 25 لاکھ، صرف 25 لاکھ۔ ہماری تعداد کم ہے، ہم کم ہیں انڈیا میں، پھر بھی ہمارے ووٹ زیادہ ہو گئے۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ محبت ہے اسلام سے، ہمارے اندر قرآن حدیث سے محبت ہے، تو اس لیے ہم حق کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اس لیے اتنا کام ہم کو کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی ہم کم ہیں، ہم ووٹ دے دیے تو ہم ہار جائیں گے، یہ سب نہیں۔ ووٹ دینا ہے، اس کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ جیسا فیصلہ کرنا چاہیں کریں گے۔ تو اس لیے جو لوگ ووٹ نہیں دیے ہیں، نماز کے بعد فوراً وضو خانے میں وہ اسکینر کے پیپر لگے ہوئے ہیں، ہر حال میں اسکینر جو ہے یوز کر کے اپنا ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے ہمارے اکابرین کے طرف سے جو ہدایت دی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔